السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ایک بڑی زبردست ویڈیو ہے، ایک بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، اور بہت سے آج کے معاشرے میں اگر اس طرح کے لوگ ہیں اور اگر اس طرح کا وہ نظریہ رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، تو وہ اپنے اوپر لازمی غور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بے حیائی اور بہت ہی برا رستہ ہے۔ جب اسلام ہمیں کہتا ہے کہ فحاشی یا بدنگاہی سے دور رہو تو ہمیں فضول بکواس لگتا ہے، لیکن اگر کوئی مغرب کا خوبرو جوان ذہین نیرو سائنٹسٹ ڈاکٹر ہم سے کہے کہ فحاشی یا پورنوگرافی آپ کے دماغ کے لیے کسی زہر سے کم نہیں، تو پھر آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ناظرین، آنکھوں کا زنا یا بدنگاہی ایک ایسا بدترین عمل ہے جو ہماری جسم قوت مدافعت اور جسمانی صلاحیتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کی یہ تحقیق جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آخر اسلام نے ہمیں ان بے حیا اور برے کاموں سے کیوں منع کیا ہے، اور آخر کیوں قرآن و حدیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ بحیثیت مسلمان جدید سائنس کی یہ رپورٹ لازمی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ناظرین، ڈاکٹر اینڈریو ہوبر مین ایک نامی گرامی پروفیسر ہیں جبکہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، جسے آپ مردانہ کمزوری کا بنگالی بابا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اینڈریو مردانہ کمزوری اور مردوں کے ہارمون سے منسلک خالص سائنسی معلومات اور ان کا حل بھی تجویز کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر پیٹرسن جو ایک بہترین سائیکالوجسٹ ہے جبکہ اینڈریو ہوبر مین ایک نیرو سائنٹسٹ ہیں، ان دونوں کے درمیان پورن اور فحاشی پر بہت ہی بہترین بحث ہوئی۔ پورن ایک ایسا زہر ہے جو ہمارے دماغ میں ڈوپامین کے ایک بڑی مقدار خارج کرتا ہے۔ اتنی بڑی مقدار کافی عرصہ تک انسانی دماغ کی خلیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، جس کے بعد انسانی دماغ تکلیف میں نہیں جاتا بلکہ کریش ہو جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ بازاروں یا بس اسٹاپ وغیرہ میں عورتوں کی جنسی اعضاء کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی جسمانی اور جنسی صلاحیتیں 90% کم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسان میں موٹیویشن کی کمی، خود اعتمادی کی کمی، سٹریس اور شدید انزائٹی انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں کہ آپ نے کسی کو بری نظروں سے دیکھا یا فحش ویڈیو دیکھی اور پھر سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ فطرت میں ہر عمل کے نتائج ہوتے ہیں جس سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ شہوت کی نگاہ سے دیکھنے سے ہارمونری سسٹم کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ میں نہیں بلکہ جدید میڈیکل سائنس یہ بات ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ ان نگاہوں کا اثر زہریلی رطوبت کے اخراج کا سبب بنتی ہے، جس سے تمام جسمانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، جبکہ آدمی بے شمار بیماریوں کا سامنا کرتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، صرف دیکھا ہی تو ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اچانک اگر شیر یا سانپ سامنے آ جائے تو صرف دیکھ لینے سے انسان پر کیا بیتتی ہے؟ آج جدید سائنس یہ بات 100% تسلیم کرتی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے انسان ڈپریشن، بے چینی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ بعض دفعہ یہ بیماری اس خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایسی خطرناک پوزیشن سے بچنے کے لیے صرف اسلامی تعلیمات کا سہارا لینا ہی ضروری ہے، اس لیے قرآن مجید نے ہمیں یہ بات 1400 سال پہلے بتائی، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بہت ہی برا رستہ ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں مدرسے کا طالب علم یا کسی مسجد کے مولوی نے خودکشی کی؟ یقیناً آپ نے ایسی کوئی خبر نہیں سنی ہوگی، جبکہ اس کے علاوہ ہم آئے روز سنتے ہیں کہ فلاں اسٹوڈنٹ، فلاں بزنس مین یا فلاں ایکٹر نے خودکشی کی۔ مسجد کا پیشی امام یا مدرسے کا طالب علم کم آمدنی میں خوشحال زندگی بسر کرتا ہے، جبکہ امیر زادے اکثر خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ اسلامی تعلیمات ہے۔ جو لوگ اسلامی تعلیمات کو صحیح طرح سے فالو کرتے ہیں وہ کبھی زندگی سے مایوس نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی اور بہترین عمل ہے۔ آج جدید سائنس بھی فحاشی اور بدنگاہی کے انسانی جسم اور دل و دماغ پر برے اثرات کو تسلیم کرتی ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ زنا کا آغاز نظروں سے ہوتا ہے، اس لیے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کی تاکید کی گئی۔ چونکہ تمام واقعات کا آغاز نگاہوں سے ہوتا ہے، اس لیے جس نے اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔
नाजरीन, कुछ लिबरल्स ये भी कहते हैं कि यूरोप में औरतें बरहना घूमती हैं मगर इनको कोई नहीं देखता, मगर ये इस्लाम के दुश्मन हमेशा हमें आधा सच बताते हैं। आइए हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। बरतानिया की लीड्स यूनिवर्सिटी ने एक तहकीक शाया की जिससे साबित होता है कि बरतानिया के 40% सेक्स वर्कर्स लड़कियां आला तालीम याफ्ता हैं। ये बरतानवी माशरे का वो भयानक सच है जो मीडिया आपको कभी नहीं बताता। ये वही बरतानिया है जिसे हमारे यहाँ रोल मॉडल बनाकर पेश किया जाता है। बेपनाह आज़ादी और मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नतीजा आज ये निकला कि हर तीसरा नौजवान शदीद टेंशन और जहनी बीमारियों का शिकार है। इनमें ज्यादातर तादाद ऐसे अफराद की है जो गुर्बत का नाम तक नहीं जानते। दौलत की रेल पेल और हर किस्म की जदीद सहूलियात से आरास्ता जिंदगी, मगर फिर भी ये लोग जिंदगी से मायूस नजर आते हैं। आज मेडिकल साइंस इस बात को बयान करने पर मजबूर है कि बदनजरी और फहाशी से कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जबकि एक सेकंड की बदनजरी से दिल ज़ईफ और जिस्म सुस्ती का शिकार हो जाता है। नाज़रीन, डॉक्टर एंड्रियो के मुताबिक गंदे ख्यालात और बदनिगाही से मसाने के गुदूर तबाह हो जाते हैं, जिससे इंसान को बार बार पेशाब की शिकायत हो जाती है, जबकि इस अमल से इंसान को जिस्मानी दीमक की बीमारियां लग जाती हैं। नाज़रीन, अब आप तसव्वुर करें, जब इस्लाम हमें बलूगत के फौरन बाद शादी का हुक्म देता है तो लिबरल्स इन अहकामात को इंसानी हुकूक के लिए तबाही करार देते हैं। हालांकि इस्लाम में हर बात का हुक्म यूं ही नहीं दिया गया, बल्कि इन अहकामात में इंसानों के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं जिसको साइंस आज साबित करती है। अल्लाह ताला ने नज़रों की हिफाजत का हुक्म बंदों पर मुशक्कत के तौर पर हरगिज़ नहीं दिया, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम रहमत है। अगर अल्लाह ताला इस बात को खोल देते, यानी बंदों को गैर मुहर्रम औरतों से मिलने जुलने की आम इजाज़त होती, तो इज्जत पामाल होती, हसब व नसब का ख्याल नहीं रहता और दुनिया में फसाद मच जाता। कुरान हमें दो टोक अल्फाज में फहाशी से दूर रहने की तलकीन करता है, जबकि हदीस मुबारका में इस हवाले से वाज़ेह रिवायात मौजूद हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक निगाह पलट जाने के मुतालिक पूछा, तो आपने फरमाया अपनी निगाहें फ़ौरन हटा लो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रस्तों में बैठने से परहेज़ करो। लोगों ने पूछा, अगर काम काज के लिए ज़रूरी हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर रस्तों का हक अदा करते रहा करो, अपनी निगाहें नीचे रखना, किसी को तकलीफ़ मत देना। एक और रिवायत में है कि जो ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं इसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। नाज़रीन, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि हम बदनिगाही और बेहयाई के जिस कल्चर के आदी हो चुके हैं, वो तबाही और बर्बादी का कल्चर है। नाज़रीन, अगर हमारी इस वीडियो में जाने अनजाने में कुछ नाज़ेबा या ऐसे अल्फाज अदा हुए हों जिससे आपको तकलीफ पहुँची हो, तो हम आपसे माजरत ख़्वाह हैं, मगर माशरे में होने वाले बुराइयों और इनके नुकसानात से अपने नाज़रीन को आगाह करना हमारा फरीज़ा है। हमारी यही कोशिश होती है कि लोग फहश मवाद के बजाय ऐसे मवाद देखें जिनमें दुनिया व आखिरत के फ़ायदे हों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी बदनिगाही और फहाशी के नुकसानात से वाकिफ़ हो।